ہم اس شہید کی تکریم کرتے ہیں جو اسلام کے راستے پر چلے، قرآن کے راستے پر چلے اور اپنا خون اس راہ پر نچھاور کر دیا۔ اس تکریم کرنے کے ذریعے ہم اپنے راستے کا اعلان کرتے ہیں۔ اے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن نے مطہری کو قتل کرنے سے خود کو رسوا کر لیا ہے، سامنے آ گیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ مطہری کا مخالف کون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید استاد مطہری کی شخصیت کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ سب سے اہم بات یہی ان کا خالص اور اصل اسلام کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے دشمنوں نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں، وہ بھی اس طرح کے اسلام کے۔ وہ ایسے اسلام کو اپنا مخالف نہیں سمجھتے جو صرف ظاہری ہے، ملاوٹ والا اسلام ہے، جس کا معرفت اور تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسلام جو واضح، بلند مرتبہ، حتمیت اور قاطعیت رکھتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ وہی اسلام ہے جس کے خلاف اس قسم کے لوگ مخالفتیں کرتے ہیں۔ وہ قرآنی اسلام ہے، وہ صدر اسلام کا سچا اسلام ہے، وہ متن اسلام ہے جو آج بھی باقی ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ وہ اسلام جو قرآن و نہج و بلاغہ کا اسلام ہے، جس کی وجہ سے شرق و غرب کی باطل قوتیں ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ اگر مطہری کو قتل نہ کیا گیا ہوتا، اگر اس متفکر ذہن، سچے اسلام پسند عظیم محقق کو خاموش نہ کیا گیا ہوتا تو ہمارا دشمن پوشیدہ رہتا۔ وہ گولی جو کسی بھی فریب خوردہ شخص نے یا کسی بھی ایجنٹ کی پستول سے نکلی، بالآخر ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس کے کہنے پر اور کس طرف سے چلائی گئی ہے۔ چھوٹے بڑے نام اور چہرے، حقیر اور پست فطرت لوگ ہرگز ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس مکروہ نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن ہمیں ان کی پہچان میں گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہماری تحریک کے متفکر ذہن پہ اگر یہ گولی نہ لگی ہوتی اور ہمارے اس عزیز رکن کو جسمانی طور پر ہم سے جدا نہ کیا گیا ہوتا تو شاید ہم دشمن کو پہچاننے میں کسی شک و تردید یا غلطی کا شکار ہو جاتے۔ لیکن ہمارے دشمن نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی شخصیت کا یا کسی تحریک کا مخالف نہیں، وہ اصل اسلام کا مخالف ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا سلام ہو، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شہید مطہری پر سلام ہو۔ سلام ہو مطہری پر اور درود ہو قرآن و اسلام پر۔ دل کی انتہائی گہرائیوں سے ہم اپنے عزیز شہید استاد مطہری پر سلام بھیجتے ہیں۔ مرحوم شہید مطہری راہ اسلام کی حفاظت و بقا اور انقلاب پر اس کے غلبے کے سلسلے میں مؤثر کردار کی شخصیت کے حامل تھے۔ اس انقلاب کی ابتدا سے ہی جب انقلاب کامیاب ہو رہا تھا، بلکہ کامیابی سے پہلے بھی بعض لوگ ایسے تھے جو مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ اس انقلاب کے اسلامی ہونے کی خصوصیت کو اس سے الگ کر دیں۔ اس کے بعد جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو اس وقت بھی ایسے بعض لوگ موجود تھے جو اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ افراد جو اس فکر کے حامی تھے سب علنی طور پر بدعقیدہ اور ملحد نہ تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے، مخالف اسلام ہونے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود باطنی طور پر اس اسلامی فکر کو کسی صورت تحمل نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اسلامی فقہی تصور۔ واضح ہے کہ جب جناب مطہری نے اپنی اس حساس طبیعت کے ساتھ آگاہی و بصیرت اور بے انتہا علم کے ساتھ اس حالت کے ساتھ جسے آپ کے بقول سربکف کہا جا سکتا ہے، سازشوں، اسلام مخالف اور فاسد تحریکوں کے مقابلے میں علم جہاد بلند کیا، اس طرح التقاطی ماحول میں جو کہ ایسے حالات میں انتہائی خطرناک ہے، یعنی جب تحریک کامیاب ہو رہی ہو تو غلط تعبیر و توجیہ کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے معنی ظاہر میں اسلامی ہوں لیکن باطن میں غیر اسلامی مفہوم کو پہنچا رہے ہوں۔ جناب مطہری اپنی ان خصوصیات کے ساتھ ایسے لوگوں اور ان سب تحریکوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے۔ کفر و الحاد، نفاق و استکبار اور متحدہ محاذ جیسی تنظیمیں اگر کسی انسان کو جو تمام جہاز سے ان کے لیے ایک رکاوٹ تھا
اور آسانی سے اس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ایسا انسان جناب مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جناب مطہری کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں سے ان کا روحانی اور اخلاقی پہلو بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ اس عزیز شہید کی زندگی میں اس حوالے سے بہت روح پرور واقعات موجود ہیں۔ مناسب ہے کہ اس بارے میں یا آپ کوئی واقعہ بیان کریں یا میں کچھ عرض کروں۔ مرحوم جناب شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کو استدلال کرنے کی حالت میں دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان کی روح کتنی لطیف ہے۔ ان کا باطن بہت لطیف اور نازک تھا۔ وہ بہت نرم دل انسان تھے۔ سن 1352 یا 53 کا سال تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں یونیورسٹی میں تدریس وغیرہ کے کام کو چھوڑ کر قم چلا جاؤں۔ وہ جو تعبیر استعمال کر رہے تھے شاید یہی تھی کہ میں خدا سے ملاقات کروں یا مثلاً حق سے ملاقات کروں، جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہاں ثقافتی فکری امور کو انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب خلوت کے اوقات میں عبادات اور راز و نیاز میں وقت گزاریں۔ کچھ اس طرح کی خواہش تھی۔ وہ بہت ہی لطیف اور نرم طبیعت کے انسان تھے۔ روحانی و معنوی امور میں بہت زیادہ اثر لیتے تھے۔ دیوان حافظ اور عرفانی معنوی اشعار سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ قرآن مجید سے بے حد انس رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہر شب جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے سویا نہیں کرتے تھے۔ البتہ خود میں نے ایسا دیکھا بھی ہے۔ جب چند مرتبہ وہ مشہد تشریف لائے یا جب میں ان کے ہمراہ فریمان گیا تھا اور جب میں ان کے ساتھ مشہد میں تھا تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے رات ان کے ہمراہ گزاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے تھے نہیں سوتے تھے۔ اہل تہجد تھے، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز تہجد پڑھتے تھے۔ ایک رات ہمارے گھر میں تھے کہ آدھی رات کے وقت ہمارے گھر والے ان کے گریے کی وجہ سے نیند سے بیدار ہو گئے۔ پہلے تو متوجہ نہ ہوئے کہ گریے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پھر بعد میں سمجھ گئے کہ جناب مطہری کی آواز ہے۔ اس طرح وہ رات میں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ایسے گریے کے ساتھ کہ دوسرے کمرے سے ان کے رونے کی آواز کو سنا جا سکتا ہو۔ ان کی روحانی کیفیت ایسی تھی۔ حقیقت میں ان کے گھر میں بھی ایسے ہی فضا حاکم ہے۔ گھر کے ماحول میں ایک پاکیزگی اور معنویت کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ ان کے باطنی حالات ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کی بیوی، بچے سب روحانی اور معنوی حالات رکھتے ہیں۔ ان کے گھر کی فضا ایسے ہی تھی اور یہ سب شہید کے اپنے روحانی کمالات کی وجہ سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سی توفیقات انہی معنوی حالات کی وجہ سے تھیں، جس کے ذریعے روحانی برکات، توجہ، عبادات اور معنویت نے انہیں کامیاب بنایا تھا۔ اگر معاشرے میں ایک فرد گناہ کرتا ہے، معاشرے کے وجود کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کشتی کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں معاشرے کے تمام افراد سوار ہیں۔ لہذا آزادی کی وہ تعریف جس میں معاشرے کو نقصان پہنچے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے آزادی کا شور مچا رکھا ہے، اپنے اغراض کی خاطر مقدس ترین الفاظ سے استفادہ کرتے ہیں۔ آزادی حق ہے، لیکن یہ لوگ صرف فردی آزادی کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی ہر فرد کے مستقبل کا تعلق صرف اسی کے ساتھ ہے اور معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دشمنی با دانش، علم کے ساتھ دشمنی ایک عام انسان کے قلب میں رسوخ کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن مومن جو اپنی عقلی تفکر کی بنیاد پر کائنات کے معارف سے بہرہ مند ہوتا ہے، مختلف رائے رکھتا ہے۔
شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ میں یہ دو خصوصیات موجود تھیں۔ ان کی کوشش تھی کہ اچھے جہان شناس ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوشش تھی کہ اپنے کائناتی تصورات کو حسی بنیادوں کے بجائے عقلی بنیادوں پر استوار کریں۔ علامہ آیت اللہ شہید مطہری نہج البلاغہ کا درس دیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے کہ باب المجاہدین کے نام سے جنت کا ایک دروازہ ہے، یعنی وہ افراد جو محاذ جنگ پر شہید ہوتے ہیں یا راہ خدا میں شہید کر دیے جاتے ہیں، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں۔ یہ ایک مخصوص دروازہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ شہداء کے لیے مخصوص ہے۔ مرحوم شہید مطہری جب یہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور اس کی تشریح بیان کر رہے تھے، جب اس جملے پر پہنچے تو نہج البلاغہ کو ایک طرف رکھا اور بولے کہ حاضرین، میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ سب آمین کہیں، اور پھر کہا، خدایا مجھے بھی ان شہداء کے دروازے سے داخل کرنا۔ اپنی شہادت سے 10 سال پہلے جناب مطہری نہج البلاغہ کا درس کہتے ہوئے جب اس جملے پر پہنچے کہ جنت میں شہداء کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، تو وہ نہج البلاغہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ سب آمین کہیں۔ استاد شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے 3 فروری 1920 کو فریمان شہر میں ایک علمی و دینی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ استاد شہید آیت اللہ مطہری کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ ان کے والد علماء میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ خراسان کے علاقے میں وہ بہت متقی اور نیک و مطہر انسانوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے نجف اشرف سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں سے واپس فریمان آ گئے تھے۔ شہید مطہری کے والد جب فریمان واپس آئے، جو کہ اس وقت ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ وہ اپنی سچائی، زہد و تقویٰ میں شہرت رکھتے تھے۔ بچپن کا دور گزرنے کے بعد انہیں مکتب خانے میں داخل کروا دیا گیا، جہاں وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ وہ مکتب خانے سے بہت خوش ہوا کرتے تھے اور بہت شوق سے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک چاندنی رات کو آدھی رات کے وقت نیند سے جاگے اور یہ سوچ کر کہ صبح ہو گئی ہے، کتاب کو بغل میں رکھ کر مکتب خانے چلے گئے۔ مکتب خانے کا دروازہ بند تھا، اس لیے وہی مکتب خانے کے دروازے کے سامنے سو گئے۔ جب ان کے والدین نیند سے جاگے تو دیکھا کہ مرتضیٰ گھر پر نہیں ہے اور بستر خالی ہے۔ جب ان کی تلاش میں ادھر ادھر گئے تو معلوم ہوا کہ مرتضیٰ مکتب خانے کے دروازے کے سامنے سو رہا ہے۔ 12 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ مشہد چلے گئے۔ وہاں علوم اسلامی کی مقدماتی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 1937 میں رضا خان کی طرف سے علماء کی شدید مخالفت اور عزیز و اقارب کے منع کرنے کے باوجود آپ اپنی تعلیم مکمل کرنے کی خاطر قم تشریف لے گئے۔ حوزہ علمیہ مشہد میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران مسجد گوہر شاد کا دل خراش واقعہ رونما ہوا، جہاں بہت سے لوگ حجاب اور اسلامی پردے کے دفاع میں اکٹھا تھے کہ رضا خان کے سپاہیوں نے انہیں گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا۔ کئی ایک لوگ شہید ہو گئے، جس کے نتیجے میں موقتاً حوزہ علمیہ مشہد کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1936 میں انہوں نے حوزہ علمیہ قم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں انہوں نے 15 سالہ قیام میں مرحوم آیت اللہ العظمہ آقا بروجردی سے فقہ و اصول، 12 سال تک حضرت امام خمینی سے ملا صدرہ کا فلسفہ، عرفان، اخلاق و اصول، اور مرحوم آیت اللہ العظمہ علامہ محمد حسین طباطبائی سے فلسفہ، الہیات، بو علی کی شفا اور بعض دوسرے علوم کی تعلیمات حاصل کی۔ مرحوم شہید مطہری بہت سے کمالات کے حامل تھے۔ فقاہت میں وہ فقیہ تھے، شجاع تھے۔ ایسے اخباروں میں
ایسی جگہوں پر مقالہ لکھا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہت سے افراد کہتے تھے کہ ان کی شان یہ نہیں ہے۔ وہ شجاعت رکھتے تھے۔ بہادری صرف محاذ جنگ پر ہی نہیں ہوتی بلکہ علم کے جہان میں بھی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے داستان راستان کتاب لکھی تو لوگوں نے کہا آپ تو جناب مطہری ہیں، فلاسفر، فقیہ اور استاد ہیں، جبکہ داستان راستان صرف کہانیوں کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا خدا تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے، لیکن اس نے بھی قرآن مجید میں کہانیاں بیان فرمائی ہیں۔ کیا کہانی بیان کرنا برا ہے؟ نحن نقص، خدا فرماتا ہے میں کہانیاں بیان کرتا ہوں۔ اگر میں کہانیاں لکھتا ہوں تو کیا ہوا؟ نحن نقص، میں خود قصہ بیان کرتا ہوں۔ کھیتی باڑی بری ہے؟ اگر کوئی کہے کہ تمہارے بابا کسان تھے، جی ہاں، نحن زارعون نحن نقص، یعنی وہ قلمی شجاعت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں زن روز مجلہ میں ایک استاد، ایک عالم کا مقالہ لکھنا بہادری کا تقاضا کرتا تھا۔ اس دور میں داستان راستان لکھنے کے لیے جرت چاہیے تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو ہمارا سب سے پہلا شرعی فرض آقائے محترم کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ انہیں کوئی نقصان ہوا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے 1 کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ چو شمعی در شب هستی درخشیدی، چو شمعی در شب هستی درخشیدی، به پرواز آمدی در بیکران آبی اشراق. شکوهت آسمان را سایه گستر شد، شکوهت آسمان را سایه گستر شد. دلت دریا، دلت آینه روحی مطهر شد، دلت آینه روحی مطهر شد. شکوهت آسمان را سایه گستر شد، شکوهت آسمان را سایه گستر شد. دلت دریا، دلت دریا، دلت آینه روحی مطهر شد. دلت دریا، دلت دریا، دلت آینه روحی مطهر شد. چراغت آفتاب وحی زمین در حکمت تو آسمان را دید، عشق را فهمید.
صدای روشن عرفان، صدای روشن عرفان، کلامت عقل را قانون، مرامت عشق را میزان. تو عمر عشق را حاصل، تو عمر عشق را حاصل، برای جلوه انسان شدی آینه کامل، شدی آینه کامل. شهید ثانی اشراق گلوله بود یا شمشیر، خوارج بود یا فرقان، کدام این فرق؟ علی یا مرتضی، یا حق یا عدل الهی بود، یا عدل الهی بود. معلم علم ناطق است و حکیم، دفتر گشوده حکمت. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نؤمن بے بعد اور نکفر بے بعد کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایرانی بود و اہل محبت. ایرانی قدیم الایام سے پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ محبت نشانه ایمان است. ان للحسین محبتا مکنونة فی قلوب المؤمنین. اگر کسی دل میں ایمان ہو نہیں ہو سکتا کہ وہ حسین سے محبت نہ کرتا ہو. خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم متحری کرده است چند کسی کرده است. آثاری که از او هست بی استثناء همه آثارش بود. ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مطهر. ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر. در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور. گریه بر نال ره بسته و غم، می گدازد دلم را به مجمر. خام لرزد در کف من از غم تو، چون سرایم ماجرای ماتم تو. یک نفر مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک جامعه دانشگاهی را در مقابل خود به قبول و اذعان و تسلیم وامی داشت. چون اهل راز بود گاه اسرار می گشود. اولیاء خدا کی قبور کی زیارت کا سنت قرار پانا، اس میں کیا راز ہے میرے محترم؟ اس میں صرف ثواب کی بات نہیں ہے بلکہ ثواب سے آگے کی بات ہے. ایک معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جاؤ حسین ابن علی سے عشق کرو اور اپنی روح کو زندہ کرو. جاؤ علی ابن ابی طالب کے ساتھ عشق کرو اور اپنی روح کو زندہ کرو. عارفان حکیم با دعا سیر کنند. بیشک پایان راه چنین مردی را شهادت سزاست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
ربهم يرزقون. پایان راه چنین مردی را شهادت سزاست. ای مجاهد شهید مطهر، مرتضا را چو آیین مظهر. ای که بر تربت ما میگذری همت خواه، همت خواه که زیارت گه رندان جهان خواهد.